جس نے اولاد یا مال کی وجہ سے اللہ کو بلا دیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ جو ہیں وہ خسارے والے ہیں۔ کہ جب عقل تاریکیوں میں ڈوب جائے، قرآن تمہارے لیے نور ہے جو عقل کو روشنی دے گا۔ جب سینہ تاریکیوں میں ڈوب جائے، قرآن تمہارے لیے نور ہے، یہ تمہارے سینوں کو روشنی دے گا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز 28ویں پارے کے خلاصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور 28ویں پارہ کا آغاز سورہ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ اس کا نام المجادلہ ہے، اور یہ سورت کی اس آیت سے ماخوذ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور تجادلہ کا معنی ہوتا ہے بحث اور تکرار کرنے والی عورت۔ پہلے اس کی آیات کا خلاصہ دیکھتے ہیں اور پھر کچھ مضامین میں جانتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں ایک عورت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے اپنے شوہر کے متعلق بحث کرنا اور اللہ سے شکایت کرنا اور اس کے بعد زہار کے بارے میں اور اس کے احکام کے بارے میں بیان ہوا۔ زہار کے بارے میں آگے چل کے ہم جانیں گے مزید۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مذمت کی گئی اور ان کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی، اور اللہ تعالی کے علم کی وسعت کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 11 میں مجرمانہ سرگوشی کرنے کی ممانعت کی گئی، اور مجلس کے اندر، محفل کے اندر کشادگی پیدا کرنے کا حکم کیا گیا، اور اہل علم مومنین کے درجات کی بلندی کو بیان کیا گیا۔ اور آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 13 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سرگوشی کرنے سے پہلے صحابہ کو حکم ہوا کہ وہ کچھ صدقہ کر لیا کریں، اور اس کے بعد اہل ایمان کو نماز، زکوٰۃ، اطاعت اور اختیار کرنے کے بارے میں ارشادات ہوئے۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 سورہ المجادلہ میں منافقین کا یہود سے دوستی کرنا، منافقین کی مذمت کی گئی، منافقین کے رسوا کن انجام کا بیان ہوا، اور حزب الشیطان کے خسارے کا بیان ہوا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مخالف ہے اس کے ذلیل ترین شخص ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنے والوں کی شان بیان ہوئی، اور ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے ان کے لیے جنت اور رضا کی بشارت دی گئی۔ اب آئیے اس کے مضامین میں۔ 28ویں پارے کا آغاز اسی سورت کی اسی آیہ کریمہ سے ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کے باہمی سوال اور جواب کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی ندا سن لینے کی اس آیت کے اندر بات فرمائی ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ تھیں، اور یہ اوس بنت سامت کی زوجہ تھیں، اور کسی بات پر اوس بنت سامت سے ان کا جھگڑا ہوا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، اور یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ اوس بن سامت کو بڑی ندامت ہوئی، اور جو عہد جاہلیت تھا، عہد جاہلیت کے اندر
یہ کلمہ کہا جاتا تھا جب عورت کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تو مجھ پہ حرام ہو گئی ہے. تو خولہ جو تھیں وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال ختم ہو چکا، میرے ماں باپ گزر گئے، میری عمر زیادہ ہو گئی، اور میرے جو بچے ہیں وہ ابھی اس قابل نہیں ہیں. اگر میں ان کو باپ کے آسرے پہ چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے. ہر صورت میں میرے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اور میری اور میرے شوہر کے درمیان جو ہے وہ جدائی پڑ گئی ہے. لیکن آپ کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیں کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باب میں یعنی تیرے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے، یعنی ابھی تک زہار کے بارے میں کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا. تو یہ جو عمل اوس بن صامت نے کیا، یہ عمل جو ہے وہ زہار کہلاتا تھا، کہ یعنی عورت کے بارے میں یہ کہنا کہ تیری پشت جو ہے وہ مجھ پہ میری ماں جیسی ہے. تو یہ زہار جو تھا اس وقت رائج تھا عہد جاہلیت کے اندر. تو انہوں نے جب اس کو دہرایا اور نادم ہوئے، اور پھر جو خولہ تھیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کے بارے میں احکام نہیں آئے. اور عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے طلاق کا لفظ مجھے نہیں کہا، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ اس طرح کی کئی اور باتیں تکرار کے ساتھ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کرتی جا رہی تھیں. اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ حضور میری خواہش کے مطابق کوئی جواب دے دیں کہ میری اور میرے شوہر کی آپس میں جدائی نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلسل خاموش تھے. تو خولہ جو تھیں وہ رضی اللہ عنہ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہنے لگیں کہ یا اللہ، میں اپنی محتاجی اور بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی پر میرے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت رفع ہو جائے. ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو آپ جان گئیں کہ آپ کے چہرہ اقدس پہ وحی کے آنے کے آثار ہیں. تو آپ نے خولہ بنت ثعلبہ سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، مجھے لگتا ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بارے میں وحی نازل ہو رہی ہے. تو پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائیں. جو پہلی آیت تھی یہ، اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں سورہ المجادلہ کی، خاص طور پہ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، ان میں زہار کے احکام نازل ہوئے. اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے، یعنی وہ کلمات ادا کر بیٹھے جو عہد جاہلیت کے اندر ادا کیے جاتے تھے، تو کہا کہ اگر کوئی زہار کر بیٹھے تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کے کہنے سے ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اور اگلی آیت میں رجوع کا طریقہ کار بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ رجوع اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم کوئی گردن آزاد کرو، یعنی کسی غلام کو یا لونڈی کو آزاد کر دو، یا پھر 2 ماہ کے متواتر روزے رکھو، اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس سے خود بخود تمہارا رجوع جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے زہار کے بارے میں. اور اس لیے اس سورت کا نام جو تھا وہ مجادلہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی وجہ سے پڑا، کہ وہ آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی بے کسی، اپنی محتاجی کے اوپر حضور سے بھی وہ تکرار کر رہی تھیں، اور اللہ کے حضور بھی وہ شکایت کر رہی تھیں. تو اس آیت میں اور کئی نکات کے ساتھ ساتھ مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، خلوص دل سے اپنے پروردگار کو پکارتا ہے،
پروردگار اس کی ندا کو سنتا ہے اور اس کی ندا کو سن کے جواب دیتا ہے۔ ہاں، آج ہم 1400 برس بعد بیٹھے ہیں، ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جا کے عرض تو کر سکتے ہیں، لیکن اب کوئی وحی نہیں آنی، اب جبریل نے قرآن لے کے نہیں اترنا۔ لیکن اس کے علاوہ کئی آثار ایسے ہوتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، جو بندے کے اوپر واضح کر دیتے ہیں کہ عرش والے نے میری پکار سن لی ہے۔ اس لیے جب بھی بے کسی میں مبتلا ہو جاؤ، بے بسی میں مبتلا ہو جاؤ، محتاج ہو جاؤ، کسی بارے تمہیں ایسی مصیبت لاحق ہو جائے جس کا کوئی حل دنیا میں تمہیں نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف سے تھک جاؤ، ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ، ہر در کھٹکھٹا لو، بالآخر جب تم جا کے اپنے سچے پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، دست بدعا ہوتے ہو، اپنی بے کسی، اپنی بے بسی، اپنی محتاجی اس کے دربار میں پیش کرتے ہو، تو وہ تمہارے لیے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے دعا پر اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے پہ یقین رکھنا مومن کی سب سے بڑی امید ہے۔ اب آئیے المجادلہ کی آیت نمبر 9 میں، اس میں ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے کی طرف ہماری رہنمائی ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ، ظلم، سرکشی اور نافرمانی رسول کی سرگوشی نہ کیا کرو۔ سرگوشی کے آداب قرآن نے بتائے ہیں کہ سرگوشی کرو تو کیسے کرو، کیا سرگوشی کرو اور کیا سرگوشی نہ کرو۔ فرمایا آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ، ظلم، سرکشی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی نہ کیا کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ لیا کرو۔ ایسی بات جس میں نیکی ہو، ایسی بات جس میں پرہیزگاری ہو، جس میں تقویٰ ہو، وہ تم ایک دوسرے کے کان میں کہہ لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اور اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے، اور والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم میں اعلیٰ درجے عطا کیے گئے۔ اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ اور مفسرین کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ میں تشریف فرما تھے، اور جگہ تھوڑی تنگ تھی، اور جمعہ کا دن تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین اور انصار میں سے آپ بدری صحابہ کی بہت تکریم فرماتے، اور حاضرین میں جو تھے وہ بدری صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے، اور مجلس جو تھی وہ پہلے سے بھری ہوئی تھی۔ اب بدری صحابہ جب آئے تو وہ پیچھے لگ کے کھڑے ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عزت کرتے ہوئے، ان کے وقار کو بلند کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سامنے لوگ بیٹھے تھے، آپ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ بھئی جگہ کھلی کر دو تاکہ وہ لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام لے لے کے فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ، تم اٹھ جاؤ، تم اٹھ جاؤ۔ اتنے لوگ جتنے باہر کھڑے تھے بدری صحابہ، اس تعداد کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا، اور بدری صحابہ کو آپ نے آگے جگہ عطا فرمائی۔ تو جن لوگوں کو اٹھایا گیا ان کو یہ اٹھنا جو تھا وہ ناگوار گزرا،
کہ ہم پہلے آ کے بیٹھ گئے تھے. اگر یہ لوگ اتنے ہی قابل احترام ہیں تو یہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہم سے. ہم پہلے بیٹھ گئے تھے تو ہمارا حق تھا وہاں پہ بیٹھنا. جس وقت ان لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا تو ظاہر ہے جب ایک آدمی مجلس سے اٹھتا ہے اس کے چہرے پر کچھ تھوڑی سی ناگواری سی, یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک وہ چہرے کا جو ایک جس کو فیس ریڈنگ کہتے ہیں, وہ تھوڑی سی وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کو اچھا لگا ہے یا اس کو اچھا نہیں لگا. اب جن کے چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آ گئی یا طبیعت پہ تھوڑا سا ان کو یہ گزرا اچھا ہم نے اٹھنا ہے, کس نے آنا ہے, تو یہ بات جو تھی منافقین نے مسلمانوں کے چہروں سے جب بھانپی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ تمہارا پیغمبر تمہارے درمیان عدل کرتا ہے, اور عدل تو یہ تھا کہ جو لوگ پہلے آگے بیٹھے تھے وہ آگے بیٹھے رہتے, اور یہ لوگ اگر اتنے ہی معزز اور مکرم تھے کہ نبی نے ان کی تعظیم کرنی تھی تو یہ لوگ پہلے آگے آ جاتے. نبی نے ان کا ادب امت کو سکھانا تھا, ان کی تعظیم امت کو سکھانی تھی, تو یہ لوگ پہلے آگے آ جاتے. تو تمہیں رسول اللہ نے جو اٹھایا ہے یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو جب وہ مسلمان جو بدری صحابہ تھے وہ آگے آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے اور وہ لوگ جو تھے اٹھ کے پیچھے چلے گئے, تو تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت جو تھی وہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے کہ کشادہ ہو جاؤ تو کشادہ ہو جایا کرو. اب یہاں ایک بات بڑی کمال کی ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل مبارک جو ہے وہ سراپا حسن, سراپا خیر اور سراپا اخلاق ہے. اور اس آیت مبارکہ میں بھی یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ بظاہر جو نکتہ چین دنیا دار ہوتے ہیں ان کی نظر میں کوئی بات اگر خلاف عقل یا خلاف عدل ہو بھی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی فعل صحیح ہوتا ہے جس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا ہو. کیونکہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر بعد میں آنے والے لوگوں کو وہاں پہ بٹھانا بظاہر عقل کے یا عدل کے اعتبار سے, جیسا منافقین نے کہا, اس اعتبار سے تو اگر اس کو معیوب سمجھا بھی جا سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز فی نفس ہی نہ اس میں حسن ہوتا ہے اور نہ قبح ہوتا ہے, بلکہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں وہ حسین ہو جاتا ہے, اور جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں وہ قبح ہے. حسن و قبح کی جامع سی تعریف یہ ہے کہ جو فعل اور جو امر حضور اختیار کر لیں وہ حسن ہے, وہ حسین ہے, اور جس فعل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیں اور ترک فرما دیں وہ قبح ہے اور وہ قبیح ہے. اس لیے اس آیت کریمہ سے بھی یہی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرمائیں وہی امر شریعت اور وہی امر موافق رضائے الہی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں میں نکتہ چینی کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں میں لیت و لال سے کام لینا اور ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں لگانا اور ادھر ادھر کے اندھیرے کے تیر چلانا یہ منافقین کا کام ہے جنہوں نے اعتراض کیا تھا اس امر کے اوپر. اب آئیے سورہ الحشر میں. اس آیت کا نام جو ہے وہ الحشر ہے اور یہ نام اس سورت کی اس آیت سے اخذ کیا گیا ہے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر, یہاں سے یہ اسم پاک اس سورت کا اخذ کیا گیا. اب آئیے کچھ آیات کے خلاصے کی جانب. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 میں اللہ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غالب ہونے کا بیان ہے اور قبیلہ بنو نذیر کی جلاوطنی کا بیان ہے. آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 میں مال فے اور اس کے مصارف کا بیان ہے, اور مال فے کا مہاجرین, انصار اور ان کے بعد دیگر آنے والے مسلمانوں کے لیے ہونا اس کا بیان ہوا. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 میں سورہ الحشر میں منافقین کی مختلف منافقانہ چالوں کا بیان ہوا اور ان کے انجام بد کا بیان ہوا. اور آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24 میں
خدا خوف، فکر آخرت، عظمت قرآن، توحید باری تعالی، یہ چیزیں بیان ہوئیں اور شرک کی تردید بیان کی گئی اور اللہ تبارک و تعالی کے چند صفاتی ناموں کا بیان ہوا۔ آخری جو اس کی آیات ہیں، جیسے اس سے پہلے سورہ الحدید کے درس کے موقع پر بھی یہ چیز بیان ہوئی کہ جو سورہ الحشر کی آخری آیات ہیں یہ جامع بیان ہیں، کسی ایک مقام پہ جو جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت کے بارے میں۔ تو قرآن مجید کے اندر جو سورہ الحشر کی یہ آخری آیات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں مومنین کو ایک بہت جامع معرفت عطا فرماتے ہیں، خاص طور پہ هو الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اب آئیے کچھ آیات اس کی دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اب بیان سننے کے لائق ہے کہ قرآن جو دعوت دیتا ہے اور قرآن جس جانب توجہ مبذول کرواتا ہے یہ وہ ارشاد ہے جو آپ سمجھیے کہ پورے انسانی زندگی کا جو مقصد ہے وہ قرآن نے ان چند کلمات کے اندر متعین کر دیا۔ اور قرآن مجید کے جو غور اور فکر کرنے کے جو موضوعات ہیں ان میں تسلسل کے ساتھ جو موضوع قرآن مجید میں آتا ہے وہ یہ اہم ترین موضوع ہے۔ اور فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ دعوت قرآن ہے کہ جو بھی کر رہے ہو تم، جو کچھ بھی تم سر انجام دے رہے ہو، کلمہ کہہ رہے ہو، کہیں نگاہ اٹھا رہے ہو، اپنی سماعت کو کسی جانب مائل کر رہے ہو، دل میں کسی ارادے یا خیال کو تقویت دے رہے ہو، کسی عمل کے سر انجام دینے کے اوپر اپنے اعضاء کو آمادہ کر کے چل پڑے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، حلال حرام حق باطل خیر شر سب کچھ تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا اور کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اب صرف تمہارے عمل کی حجت رہ گئی ہے، تم نے عمل سر انجام دینا ہے اور اس کے بعد تمہاری تقدیر کا تعین تمہارے عمل سے ہو جائے گا کہ تم اپنے آپ کو جنتیوں میں نجات والوں میں داخل کرتے ہو یا اپنے آپ کو آگ والوں میں عذاب والوں میں داخل کرتے ہو۔ جو کچھ بھی کر رہے ہو فرمایا وَلْتَنْظُرْ، یہ دیکھتے رہو، یہ جانچتے رہو، یہ پرکھتے رہو، یہ احتساب کرتے رہو کہ ہر شخص کو یہ احتساب کرنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی دعوت ہے اور اسی لیے قرآن مجید آخرت کے اوپر اتنا زیادہ زور دیتا ہے، اور یہ بات اسی شخص کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو آخرت کے قائم ہونے پہ قوی یقین رکھتا ہے کہ وہ اس دن بالکل وہ دن وقوع پذیر ہونا ہے، میزان لگنا ہے اور ہر چیز وہاں سامنے پیش ہو جائے گی اور کوئی خبریں جو ہیں وہ چھپی نہیں رہیں گی۔ زمین بھی خبریں اگل دے گی، ہوائیں بھی اگل دیں گی، اعضاء بھی اگل دیں گے اور جھوٹ کا جھوٹ سچ کا سچ، ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی، دائیں ہاتھ والے بھی اور بائیں ہاتھ والے بھی۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو دیکھ لو، یہ تم آگے اپنا اسباب بھیج رہے ہو، اسی کے بل بوتے پہ تمہارے فیصلے کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس میں ایک بات اور بڑی اہم ہے،
اب یہ دعوت فکر جہاں قرآن نے دی ہے، یہاں پہ اسلوب دیکھنے والا ہے قرآن کا، اور یہ غور کرنے کی سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ قرآن کو ترجمہ سے جب بھی پڑھیں تو یہ بات ضرور ذہن نشین رکھیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو نیا ذوق اور شوق جن کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھ آئے اس کو پڑھتے ہوئے، تو یہ چیزیں بڑی قرآن کریم کے اندر لطیف ہیں اور باریک ہیں سمجھنے کی۔ اب مثلا یہ قرآن نے جب کہنا تھا کہ بھائی ہر شخص اپنا آپ جانچتا رہے کہ آگے کیا بھیج رہا ہے، اب اس سے پہلے ایک کلمہ کہا اور اس کے بعد ایک کلمہ کہا، اور وہ دونوں ایک ہی کلمہ ہے، یعنی اس سے اول بھی اور اس سے آخر بھی، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی ایک ہی کلمہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا کہہ کے پھر کہا، اور یہ جانچتے رہو کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور جب یہ کہہ لیا ما قدمت لغد، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، اور تاکید مزید اول بھی کی اور اس کے بعد بھی کی، اور درمیان میں یہ ارشاد ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اہل تقوی ہی ہیں جو یہ جانچتے رہتے ہیں کہ میں کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں۔ یہاں سے میرے جیسا ایک عام آدمی، میرے جیسا ایک عام گناہگار مسلمان جس کے پاس علم نہیں ہے، زیادہ جانچنے کے پرکھنے کے پیمانے اور آلے نہیں ہیں، کوئی فلسفیانہ میتھڈالوجی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی منطقی کلیے قاعدے نہیں ہیں، تصوف میں، ریاضات میں، عبادات میں اتنا زیادہ وہ اتقیاء، اصفیاء، اولیاء کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں، ایک عام میرے جیسا گناہگار آدمی ہے، تو اس کو یہ پیمانہ مل جاتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرے اندر تقوی کچھ نہ کچھ اثر کر رہا ہے۔ اس کی نشانی اب یہاں سے آپ کو مل جاتی ہے کہ جب آپ کا نفس آپ کو گھڑی گھڑی یہ بتانے لگ جائے کہ یہ کل کے لیے آگے بھیج رہے ہو، یہ جو تم نے کلمہ بولا ہے نا، یہ کل کے لیے آگے بھیج رہے ہو، یہ جدھر سننے پہ مائل ہوئے ہو یہ کل کے لیے آگے بھیج رہے ہو، یہ جو مال لیا یا مال دیا ہے یہ کل کے لیے آگے بھیج رہے ہو، یہ جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہے اور جو ارادہ اور جو خیال کیا ہے یہ کل کے لیے آگے بھیج رہے ہو، اور جو بھی حلال حرام، حق باطل، خیر شر، جھوٹ سچ، اچھا برا، جو بھی تم کہتے ہو کرتے ہو، جب نفس اس بات پہ آپ کی محاسبے پہ اجاگر کرنے لگ جائے اور ہر بات پہ یہ دھیان آنے لگ جائے کہ میں یہ آخرت کے لیے بھیج رہا ہوں، میں یہ آخرت کے لیے بھیج رہا ہوں، تو سمجھ جاؤ تقوی نے دل میں جڑ پکڑ لی ہے، یہ پیمانہ ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم کی اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ پہلے بھی تاکید تقوی ہوئی اور یہ کلمہ کہہ کے پھر تقوی کی تاکید مزید ہوئی، گویا تقوی کی نشانی بیچ میں رکھ دی کہ جو دیکھے گا اپنے ہر عمل سے، ہر قول سے، ہر فعل سے، گویا اس کے وجود میں تقوی نے جڑ پکڑ لی ہے، اور وہ لائق صد مبارکباد ہے، وہ لائق صد مبارکباد ہے جس کے نفس نے اپنا محاسبہ شروع کر دیا، اور یہاں سے سب منزلوں سے بڑی منزل کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرب الہی کا۔ یہی چیز ہے جو پختہ ہوتے 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 مومن کو اپنے مولا کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا قریب کر دیتی ہے کہ وہ ان آنکھوں سے نہیں لیکن اپنی جو اس کی چشم بصیرت ہے اور اس کا جو نور فراست ہے اس کے ذریعے وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا عملاً مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ الحشر آیت نمبر 18 کے اندر اب آئیے سورہ الممتحنہ میں، اس کے بعد سورہ الممتحنہ آتی ہے۔ اس آیت کا، اس سورت مبارکہ کا جو نام ہے وہ اس آیت مبارکہ سے اخذ کیا گیا جو اس سورت کی آیت نمبر 10 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اب آئیے اس سورت کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 میں ایمان والوں کو کفار سے دوستی اور خفیہ پیغام رسانی کی ممانعت کی گئی، اور کفار سے دوستی کی ممانعت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہترین نمونہ
ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دلوں میں ایمان والوں کی محبت کو پیدا کرنا، جنگ نہ کرنے والوں سے احسان اور انصاف کرنے کا حکم کہ جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اس سے تم احسان اور انصاف کا کام لو، اور کفار سے مشروط دوستی کی اجازت ہوئی، اور کفرستان سے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں اور ان کے شوہروں کے مسائل بیان ہوئے۔ اور آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 13 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواتین سے بعض شرائط کے اوپر بیعت لینا ہے، اور ایمان والوں کو کفار سے دوستی سے منع کیے جانے کا بیان ہے۔ اس میں آیت نمبر 12 میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواتین سے بیعت لی وہ کیا تھی، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی خدمت میں مؤمنات یعنی مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ عورتیں بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور وہ عورتیں اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹ بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی۔ یعنی مراد اس کی مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی بھی امر شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ عورتیں آپ سے ان باتوں کے اوپر بیعت کر لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی، وہ جھوٹ اور بہتان تراش کر نہیں لائیں گی، اور نیکی کے کاموں میں آپ کی شریعت کی مخالفت نہیں کریں گی، تو اے حبیب اے پیارے آپ ان عورتوں سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمایا کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد سورہ الصف آتی ہے۔ سورہ الصف کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 4 سے اخذ کیا گیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یہاں پہ جو فی سبیلہ صفن میں صف کا لفظ آیا، یہاں سے سورہ الصف اس کا نام ہوا۔ آیات کے خلاصے میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں تمام کائنات کا اللہ جل شانہ کی تسبیح بیان کرنا اور ایمان والوں کو قول اور فعل کے تضاد سے روکنے کا بیان ہوا، اور جہاد کرنے کی ترغیب دلائی گئی ان کو۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 9 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایذا دینے کے بارے میں سوال کیے جانا اور کج روی پر اللہ تعالیٰ کا دلوں کو ٹیڑھا کر دینے کا بیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو خطاب فرمانا، اور آقا پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پاک کی بشارت دینا، حضور کی جلوہ گری، حضور کے تشریف فرما ہونے کی بشارت دینا، اور ظالموں کا اللہ کے نور کو مٹانے کی کوشش اور ان کی ناکامی، اور دین اسلام کے غالب ہونے کا بیان۔ اور آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 میں جہاد کی اہمیت، فضیلت اور دین حق کی مدد کے اوپر مسلمانوں کو ترغیب دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ کیا گیا اور مومنین کو ان کے دشمن پر غلبہ عطا کیے جانے کا بیان ہوا۔
اور قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ صف آیت نمبر 6 میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا اور اس رسول معظم کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد ہے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آسمانی اسم پاک تھا وہ احمد تھا، اور جو زمین پہ آپ کا اسم پاک تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اور پھر فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے پاس جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کر کے بتایا تھا کہ میرے بعد یہ نبی آئیں گے، جب وہ نبی واضح نشانیوں کے ساتھ آ گئے جو توریت میں، زبور میں، انجیل میں بیان ہوئی، جو عیسیٰ نے، موسیٰ نے، ابراہیم نے، اسحاق نے بیان کی علیہم السلام، جب وہ آ گئیں تو یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اس کے بعد سورہ صف میں ایک بہت خوبصورت بیان آتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مدد طلب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون کون ہے تم میں، یعنی یہاں اللہ کی طرف سے مراد اللہ کی راہ میں، اور جو پہلے بیان ہوا کہ کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ دین حق کے مددگار بن جاؤ، دین حق کے حمایتی بن جاؤ، دین حق کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو پس حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کافر ہو گیا، سو ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے ان کے دشمنوں پر مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم جو ہے وہ ایمان لے آتی ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کے لیے ان کی تائید کی جاتی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تائید کرنے کا ذکر آیا۔ اور اسی طرح یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی جو لوگ دین حق کے مددگار بن جائیں گے، انصار اللہ بن جائیں گے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان پر اسی طرح اپنی نصرت اور اپنی تائید جو ہے وہ شامل فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ آتی ہے، اس میں مبارک کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی کہ اس آیت میں جمعہ کا ذکر ہے، آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا بیان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا بیان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 میں یہود کی بدعقیدگی کا بیان ہوا اور بد عملی پر ان کی مذمت کرنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 میں نماز جمعۃ المبارک کی فرضیت اور اس کی اہمیت کا بیان ہوا۔ اس میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی آیت نمبر 2 میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ہے جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو پاک فرما دیتے ہیں اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں. بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے، یعنی مراد یہ کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تزکیہ اور تعلیم کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں جو ابھی حضور سے ملے نہیں ہیں، حضور سے کئی زمانے بعد آئیں گے. قرآن مجید فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ملے نہیں ہیں میرا حبیب ان کا بھی تزکیہ کرتا ہے، ان کو بھی پاک کرتا ہے، ان کو بھی طیب و طاہر کرتا ہے اور ان کو بھی کتاب کی حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے. اور فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس پہ ایک تفصیلی مقدمہ پہلے سے ناچیز کا موجود ہے کہ یہ آیہ مبارکہ کا جو حصہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس حصے کو صوفیاء کرام نے دلیل بنایا ہے اس بات کی کہ آج بھی مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بپا ہوتی ہے اور حضور اولیاء و صالحین میں سے جسے چاہیں اپنی مجلس میں اس کو رسائی عطا کرتے ہیں، اپنی محفل مبارک میں ایکسس عطا کرتے ہیں اور حضور ان کو تعلیم اور تزکیہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے یہ جو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے، امام ابو العاص مرسی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے، امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے، امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے، اور غوث العظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے ہم جو واقعات پڑھتے اور سنتے ہیں کہ انہیں آقا پاک علیہ السلام نے اپنی مجلس مبارک میں طلب کیا، اپنی مجلس سے فیض عطا کیا، اور سیدنا غوث پاک کے دہن اقدس کے اندر حضور نے اپنے لعاب دہن عطا فرمائے. تو یہ اس تمام تصور کی، صوفیاء کی اس تمام گفتگو اور ان تمام کرامات کی اور وہ تمام کرم نوازیاں جو آقا پاک کی مجلس پاک سے اولیاء کو نصیب ہوتی ہیں، اس کی اصل یہ آیت مبارکہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اب آئیے اس کے بعد سورہ منافقون آتی ہے. سورہ منافقون کا جو نام ہے وہ اس کی پہلی آیت سے ہی اخذ کیا گیا اذا جاءک المنافقون. اور آئیے اب اس کی آیات کے خلاصے کی جانب. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بظاہر گواہی دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان منافقین کے کذب کے اوپر گواہی دینا، ان کے جھوٹے ہونے پہ اللہ کی گواہی دینا، اور منافقوں کی منافقانہ چالوں اور ان کی دشمنی کا بیان ہے. آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 میں عبداللہ بن ابی کا توبہ سے انکار اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا، منافقوں کا لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے منع کرنا، اور عزت کا اللہ جل شانہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤمنین رحمت اللہ علیہم اجمعین ان کے لیے ہونے کا بیان کہ جو عزت ہے اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 میں ذکر الہی سے غفلت کی ممانعت بیان کی اور موت سے پہلے صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم ہوا. آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس میں بنیادی جو حکم آیا ہے وہ ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارے مال اور تمہاری اولاد چونکہ تمہیں بہت عزیز ہیں، تم ان سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے اولاد یا مال کی وجہ سے اللہ کو بلا دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ جو ہیں وہ خسارے والے ہیں۔ اس لیے تمام مفسرین نے بھی اور اولیاء اور صالحین نے بھی اس بات کے اوپر تاکید کی اور زور دیا کہ ذکر اللہ کی کثرت کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ کو مال اور اولاد سے زیادہ عزیز رکھنے کا حکم فرمایا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہ چھوڑ بیٹھنا، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اس لیے جتنی کثرت کر سکتے ہو اللہ کے ذکر کی اتنی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو یہ نام ہے یہ اس آیہ مبارکہ میں مذکور ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اب آئیے اس سورت کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں اللہ کی تسبیح، بادشاہت اور اس کی قدرت کے ذکر کرنے کا بیان، اور اللہ کی تخلیق اور اس کے وسعت علم کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 میں کفار مکہ کو تنبیہ کے ساتھ ساتھ ایمان کی دعوت بھی دی گئی، اور حشر بپا کرنے کی حکمتیں بیان کی گئیں، اور مومنین کے لیے جنت کی بشارت دی گئی، اور کافروں کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 میں مصیبت پر مومن کی مدد اور اطاعت اور توکل کرنے کا حکم ہوا، اور بیوی بچوں کی دشمنی سے ہوشیار رہنے کا حکم ہوا، اولاد کی آزمائش میں پورا اترنے کا حکم ہوا، خوف اور اطاعت اختیار کرنے کا حکم ہوا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہوا، اور قرض حسنہ دینے کی ترغیب بیان ہوئی۔ آئیے اس کی ایک آیت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، پس تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب عقل تاریکیوں میں ڈوب جائے، قرآن تمہارے لیے نور ہے جو عقل کو روشنی دے گا۔ جب سینہ تاریکیوں میں ڈوب جائے، قرآن تمہارے لیے نور ہے، یہ تمہارے سینوں کو روشنی دے گا۔ اور جب تمہارے خیالات تاریکیوں میں ڈوب جائیں تو قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ نور ہے، یہ تمہیں ان تاریکیوں سے نکال لے جائے گا۔ اور جب تم انفرادی سطح پر تاریکیوں کے اندر ڈوب جاؤ، زندگی مایوسیوں میں ڈوب جائے، کوئی راستہ کہیں نظر نہ آ رہا ہو، اللہ کی کتاب کھول کے بیٹھ جایا کرو اخلاص کے ساتھ، یہ تمہاری تاریکیوں کو انوار میں بدل دے گا۔ اور جب پوری قوم ہلاکت میں مبتلا ہو جائے، ظلمت کا شکار ہو جائے، تاریکیوں میں ڈوب جائے، اور جب پوری قوم کی اجتماعی حالت یہ ہو جائے تو پھر فرمایا کہ اس قرآن کی طرف آ جاؤ، اس میں نور ہے، اور یہ قرآن خود نور ہے، یہ تمہاری قومی زندگی کی تاریکیوں کو بھی انوار میں بدل دے گا۔ اس لیے عقل سے سینے تک، دل سے خیالات تک، انفرادی زندگی سے ملی اجتماعی زندگی تک، ہر ایک مقام کے اوپر قرآن مجید نور ہے، اور یہ
تاریکیوں کو، ظلمتوں کو، اندھیروں کو، تیرگیوں کو اجالوں کے اندر، سویروں کے اندر، روشنیوں کے اندر اور نور اور انوار کے اندر بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اور تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیتی سے اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی اطاعت میں اپنے اموال کو خرچ کرو تو وہ تم کو دگنا چگنا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جو ہے، اس کو قرض حسنہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا، اور کتنی محبت سے، رحمت سے مخلوق کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیتی سے اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ اب اللہ کو قرض دینا بندے کی کیا مجال ہے، لیکن یہاں علماء، مفسرین نے، ائمہ کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے یہ مراد ہے۔ اور دوسرا وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو حلال مال ہے، جو حلال مال ہے، حلال مال کو صدقہ کیا جانا، اس سے یہ مراد ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خوش دلی سے شکر کے لیے سجدہ کیا جائے، شکایتوں کے لیے نہیں، شکر کے لیے سجدہ کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ الطلاق آتی ہے، اور اس کا نام بھی الطلاق اس کی پہلی آیت کی وجہ سے رکھا گیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں طلاق کا طہر میں دینے کا وقت، طلاق کا حیض میں دینے کا وقت، طلاق کے احکام کا بیان، اللہ کے بے حساب رزق عطا کرنے کا بیان، اللہ پر توکل اختیار کرنے کا بیان، اور ہر چیز کی تقدیر کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 میں جو غیر حائضہ اور حاملہ خواتین ہیں ان کی عدت کا بیان، اور مطلقہ عورتوں کے مسکن اور ان کے نان اور نفقہ کا اس میں ذکر آیا، اور رضاعت کے مسائل بیان ہوئے۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 میں کفار کا برا انجام بیان ہوا، نیک مسلمانوں کا نیک انجام بیان ہوا، اور اللہ تعالی کی قدرت اور تخلیق کا بیان ہوا۔ اس میں ایک آیت مبارکہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 8، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی اور سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب کی صورت میں محاسبہ کیا اور انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جو نہ دیکھا نہ سنا گیا۔ یعنی عجیب عذاب قوموں کے اوپر آئے۔ اس ایک آیت مبارکہ میں کئی معانی اور مفاہیم مفسرین نے بیان کیے۔ ان میں ایک بات جو سب سے پہلی ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا، وہ ان کے اپنے اعمال تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر یہ گرفت کی گئی۔ تو اس سے آیت سے ہمیں یہ آئینہ پکڑنا چاہیے کہ آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بطور ایک قوم کے، بطور ایک مسلمان امت کے، جو ہماری ذلت ہے، جو رسوائی ہے، یہ الطلاق کی آیت نمبر 8 ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارے اوپر یہ عذاب کی مختلف حالتیں ہیں یہ ہمارے اپنے کیے کا صلہ ہے۔ جو کچھ ہم نے کیا وہی کچھ ہم پا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء سے جس نے سرکشی اور سرتابی کی تو وہ عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت جو ہے
اس کے ساتھ نبوت کے سلسلے کا اختتام ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل عالمین کی طرف آپ نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ اب جو کوئی بھی حضور کو جھٹلاتا ہے، حضور کے پیغام کو جھٹلاتا ہے، حضور کی شریعت کو جھٹلاتا ہے یا کما حق کو اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو وہ اس زمرے کے اندر آتا ہے کہ وہ انبیاء کی صحیح پیروی کرنے والا اور صحیح اطاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی صحیح اطاعت اور اپنے انبیاء کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ التحریم ہے، اس کا نام التحریم، اس کی آیت نمبر 1 سے اخذ کیا گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اس کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں آپ کو شہد نہ کھانے کی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم ہوا، بعض ازواج کو تنبیہ کرنے کا بیان ہوا، اور جبریل امین، صالح مومنین اور ملائکہ کے مددگار ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 میں مسلمانوں کو اپنے اہل و عیال سمیت اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا بیان ہوا، مسلمانوں کے توبہ کرنے اور اس کے فوائد کا بیان ہوا، اور ایمان والوں کے لیے نور کا بیان ہوا۔ اور آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور کفار کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان فرمائی، اور ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو ام عیسیٰ ہیں ان کی مثال بیان فرمائی۔ اب آیت نمبر 6 بیان کرتی ہے سورہ تحریم کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو امر انہیں اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ اسی طرح سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں بنیادی بات جو ہے وہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی اور اہل و عیال کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ وہ جو برائی کرتے ہیں اگر اس میں تمہاری تربیت کا نقص ہے تو تم ضرور اس بات کے لیے جواب دہ ہو، اور اس پہ دیگر مفسرین نے بھی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، معاصر مفسرین نے بھی اردو میں انگریزی میں اس بات کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اہل خانہ کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا برا فعل سر انجام دیتے ہیں جو ماں باپ کے یا گھر کے سربراہ کے تربیت کرنے کے نقص کی وجہ سے ہے تو وہ گھر کا سربراہ جو ہے اس بات کے لیے جواب دہ ہوگا اللہ کی عدالت میں، وہ اس سے بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ اور اس پہ دلیل جو ہے وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو اور اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت قول مبارک لکھا کہ ادبوہم وعلموہم، کہ اپنی اولاد کو علم سکھاؤ اور اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو علم سکھاؤ اور اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ یہی بات سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ علم تبھی نفع دیتا ہے جب علم میں ادب شامل ہوتا ہے، بغیر ادب کے، بغیر آداب کے علم جو ہے وہ نفع بخش نہیں بن سکتا۔ اب آئیے اختتام کی جانب۔ 28ویں پارے کی پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ اب یہاں بھی اس یعنی پارے کی 28ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے
وہ ایک عورت کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے جو اپنی پارسائی اور اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے اپنے شوہر سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل اس امید پر عرض کرتی رہی تاکہ اللہ کی طرف سے میرے لیے فضل کا کوئی راستہ کھل جائے۔ اور اس کی جو آخری آیت ہے 28ویں پارے کی، وہ یہ ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَّخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی بیان فرمائی ہے، جس نے اپنی عصمت و عفت کی خوب حفاظت کی، تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ اور 28ویں پارے کا جو اختتام ہے یہ بھی انتہائی پاک دامنہ اللہ کی محبوب بندی، اللہ کی پیاری بندی کے ذکر پہ ہو رہا ہے، جس کو اللہ تعالی کے فضل اور رحمت سے وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ اب اس میں 28واں پارہ جو ہے وہ اپنے آغاز سے اپنے اختتام میں اگر آپ اس کو ملا کے دیکھیں تو وہ پہلی آیت اور آخری آیت وہ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو اس جانب متوجہ کرتے ہیں کہ اگر تم پاک دامن ہو، اگر تم اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہو، اور اگر تم اللہ کے فضل کی متلاشی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہارے اوپر راہیں آسان فرما دے گا، لیکن اس کے لیے اللہ کی اطاعت اختیار کرنا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت اختیار کرنا لازم ہے۔ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے اور کسی کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے اگر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی قرآن کے بیان کے مطابق، تو ان کو نتیجہ کیا ملا؟ ان کی گود میں عیسیٰ روح اللہ نے پرورش پائی۔ اور خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اگر اللہ کے فضل کو تلاش کیا، اپنی زندگی کو احسان کے ساتھ گزارنا چاہا، اپنے خاوند کے لیے انہوں نے گنجائش پیدا کی اور آقا پاک کی بارگاہ میں آ گئیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی قرآن مجید میں بڑی محبت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ خواتین، وہ مستورات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کی بیٹیاں جو احسان کا معاملہ کرتی ہیں، صبر کا معاملہ کرتی ہیں، دور اندیشی کا معاملہ کرتی ہیں، اطاعت مصطفیٰ کا معاملہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں محبوب بنا لیتا ہے۔ سمری اس کی یہ ہے کہ آیات اس میں 150 آئی ہیں اور 9 سورتیں اس میں آئیں: المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، منافقون، التغابن، الطلاق، التحریم۔ آسمانی کتب میں قرآن اور توریت، قرآن مجید اور توریت، اور انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مقدس مقامات میں مدینہ طیبہ کا ذکر آیا، واقعات میں غزوہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔